سورہ یوسف آیت نمبر 12 سے 16، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ کل کی جو آخری آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی اپنے والد کے پاس آ کے کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے کیا ہے، خیر خواہ ہے، بہی خواہ ہے۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، آپ بھیج دیں ہو اسے، پچھلی آیت میں یوسف اس کا مرجع ہے، معانا ہمارے ساتھ، غدن اگلے کل، یرتع کھیلے یہ ہمارے ساتھ، یرتع کھائے پیے ہمارے ساتھ، ویلعب اور کھیلے کودے یہ ہمارے ساتھ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ 10 جوان مضبوط تنومند بھائی ہے، ہم سارے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بھائی شاید دن کو روزانہ جاتے ہو بکریاں چرانے کے لیے یا کوئی جانور چرانے کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے کو نہیں بھیجتے تھے ساتھ کہ بھئی وہ سارے 10 جاتے تھے، لیکن چھوٹے بچوں کو نہیں بھیجتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اگلے دن بھیج دے۔ یا پھر انہوں نے باقاعدہ یہ جیسے پیچھے انہوں نے ایک پلاننگ بنائی تھی، تو اس پلاننگ کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم نے کل جنگل جانا ہے شکار کے لیے اور کھیلنے کودنے کے لیے، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی، تو اس آؤٹنگ کے لیے آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ارسلہ معنا، یہ آج کل بھی بہت سارے، خصوصاً یہ دیہاتوں میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، یار دوست آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ واپس آتے ہیں، ایک ان میں غائب ہوتا ہے، اگلے دن پتہ چلتا ہے اس کی کہیں لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ ساری چیزیں پیچھے چونکہ ہم میڈیا پہ یا اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کڈنیپ کیسا کرتے ہیں، مارتے کیسے ہیں، قتل کیسے کرتے ہیں، اور جلد از جلد پیسہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اب بچے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے اپنے علاقے میں، یہ اس سال 2 سال میں اتنے سارے واقعات ہوئے کہ بھئی بچے لے گئے کھیلنے کودنے، اور ان میں سے کسی ایک کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، مار دیا۔ اب پیچھے لمبی لمبی کہانیاں ہوتی ہے، تو جو ہے نا ارسل ہو معنا، ارسل تو بھیج دے، ہو اسے یعنی یوسف کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، آئندہ، یرتع تاکہ وہ کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے کودے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کھانا پینا، آؤٹنگ کرنا، گھومنا پھرنا، کھیلنا کودنا، اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ملاعبت کی تو احادیث میں خصوصاً اپنی گھر والی کے ساتھ تو اس کی بڑی ترغیب ہے، اور اس پر اجر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ملاعبت میں، جیسے وہ ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا، غالباً ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تبوک کا واقعہ ہے، تو وہاں انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کی ترتیب یہ تھی کہ واپس آ کے نا مسجد میں یا شہر سے باہر تھوڑے عرصے کے لیے ٹھہر گئے، پھر پہلے تاکہ پتہ چل جائے مدینہ میں کہ ہم آ رہے ہیں، تو پھر انٹری ہوتی، گھنٹہ لگ جاتا، 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، 3 گھنٹے، کبھی ایسے ہوتی تھی شام کو آتے صبح کو انٹری مارتے، کبھی ایسا ہوتا صبح سویرے آتے شام کو اندر داخل ہوتے، یہ ترتیب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول میں نے جانا ہے جلدی، انہوں نے کہا میں نے کیا ہوا آپ کو جلدی؟ کیا؟ انہوں نے کہا شادی کر لی ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ بکرن ام سیبن، مطلب ہے ایسی بچی سے، لڑکی سے کہ جس کی پہلی شادی نہیں ہوئی اس سے کی ہے، یا سیبہ جس کی پہلی شادی ہوئی ہے، شوہر نے طلاق دیا، شوہر مر گیا، اس سے نکاح کیا، تو انہوں نے کہا سیبہ سے میں نے نکاح کیا، باکرہ سے نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہلا بکرن، آپ نے باکرہ سے کیوں نہیں نکاح کیا؟ کہ تلاعبک، کہ تو اس کے ساتھ کیا کرتا، تلاعبها، کہ تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کیا کرتی، کھیلتی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ آپ کو باکرہ لڑکے سے شادی کرنی چاہیے، لیکن حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول میرے تو جو ہے نا والد کا انتقال ہوا، اور میرے گھر میں میری بہنیں ہیں 7-8، یعنی اتنی ساری بچیاں آلریڈی میرے گھر میں ہے، تو اب اگر میں کسی باکرہ سے شادی کر لیتا تو ایک اور بچی کا اضافہ ہو جانا تھا، مجھے تو ایسی خاتون چاہیے تھی کہ جو ان بچیوں کو سنبھال سکے۔ دیکھو اس کے پیچھے کنسپٹ دیکھے، ایک بندہ شادی کر رہا ہے اور شادی کے پیچھے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بھئی یہ بڑے عمر کی خاتون آئے گی، کوئی سمجھدار خاتون آئے گی تو میرے یہ سارے جو ہے بہنوں کو بھی کیا دے گی، سنبھالا دے گی۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر گھر میں کسی بچی کو نکاح کر کے لایا گیا تو بس اس کے ذمے کوئی کام نہیں ہے، بس ایک شوہر ہے اور ایک وہ ہے، اور باقی کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو اس حدیث میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ بھئی آپ نے کیوں نکاح اس مقصد کے لیے کہ 6-7 بہنوں کی ذمہ داری آپ ایک خاتون پہ جنہیں ڈال رہے ہیں، یہ تو تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ آپ نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح فرمائی کہ ہاں یہ آپ نے اچھا کیا کہ باکرہ کی بجائے آپ نے کس سے کیا، سیبہ سے نکاح کر لیا۔ بہرحال بات چل رہی تھی وَيَلْعَبْ، کہ آپ کیا کریں، ملاعبت کر لے، اس کے ساتھ کھیلے کودے اور آپس میں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے لحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ ترجمہ آسان ہے، اس میں تھوڑی سی گرامیٹیکلی ایک وہ ہے، قال کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی بے شک، نی مجھے، لا یحزننی غمگین کرتا ہے۔ اب یہ نی بھی ہی، یہ بھی مجھے ہی ہے، یہ انی اور لا یحزننی غمگین کرتے، کیا فاعل کون ہے اس کا؟ ان تذهبوا به، یہ اصل میں ہے، یہ ہے اذهبوا کا ایاہو، یہ ہے اصل جملہ کہ مجھے غمگین کرتا ہے تمہارا لے جانا اسے، مجھے غمگین کرتا ہے تمہارا لے جانا اسے۔ لیکن یہ جو جملہ ہے ان تذهبوا به، یہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے، یہ فصیح جملہ ہے کہ ان تذهبوا، یہ کہ تم لے جاؤ اسے۔ یہ جو عربی میں یہ فاعل ہے، اور فاعل یہ ہمیشہ اسم ہوا کرتا ہے، فعل کبھی فاعل نہیں بنے گا، اور یہ اسم بنتا ہے جب مضارع کے اوپر لفظ ان داخل ہو جاتا ہے نا، تو یہ لفظ ان اس کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے۔ مضارع کے اوپر جب لفظ ان داخل ہوتا ہے تو ان اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو تذهبوا به یعنی اذهاب لے جانا، کا تمہارا، یہ تا تمہارا، اور ہی اسے، یہ اذهاب کا ایاہ ہو کہ مجھے غمگین کرتا ہے، ان تذهبوا به تمہارا لے جانا، ہی اسے کہ تم اس کو لے جاؤ گے، مجھے یہ بات غم میں مبتلا کرے گی، میں اس کی جدائی برداشت، اس کے بغیر میرا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے اور اس میں جو نشانات حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر آ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اس کو اپنے پاس سے جدا نہیں کرنا چاہتے، اور ویسے بھی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس سے باپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کہیں بھی اکیلا یا کسی اور کے ساتھ چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوتا۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، یہ بھی وہی جملہ ہے
وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں. اب یہ یأکلہ الذئب کھانا اس کا بھیڑیا. اب یہ اخاف فعل اور فاعل ہے اور ان یأکلہ الذئب یہ پورا جملہ اس کا مفعول ہے اور مفعول بھی اسم ہی ہوا کرتا ہے. لہذا یأکلہ مضارع کے اوپر لفظ ان داخل کیا کہ ترجمہ کیا ہوگا؟ کھا جانا ہو اس کا الذئب بھیڑیا، یعنی بھیڑیے کے کھا جانے سے میں ڈرتا ہوں اس کو کہ بھئی اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور واو حالیہ ہے، حال یہ ہو کہ انتم تم عنہ اس سے غافلون تم کھیل رہے ہو اپنا، کسی اور جنا طرف جاؤ، اس کو اکیلے چھوڑ دو اور اکیلے چھوڑ کے بھیڑیا آ جائے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے. قالو کہنے لگے برادران یوسف لئن اکلہ الذئب اگر کھائے ہو اسے سے مراد یوسف علیہ السلام. الذئب یہ فاعل ہے اکلہ کا، بھیڑیا. ونحن عصبہ حالانکہ ہم عصبہ جماعت ہے، جتھا ہے، اور وہ بھی کیا مضبوط. انا اذا لخاسرون پھر تو ہم خسارے میں ہوں گے. ہمارے ہوتے ہوئے اس کا کوئی بال بھی 10 جوانوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا آ کے ہمارے بھائی کو کہا جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے. انا اذا لخاسرون بے شک اذن تب تو ہم لخاسرون خسارہ اٹھانے والوں میں یا ضیاء کاروں میں سے ہوں گے. فلما ذهبوا به پس جب ذهبوا وہ گئے بھی اس کے ساتھ، یہ لفظی ترجمہ ہے لیکن ذهب کے ساتھ بھی لگا دیا. جب وہ لے گئے ہی اسے، دیکھو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ ذهبوا کا معنی ہے گئے بھی اس کے ساتھ، اور بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا جب وہ لے گئے. یہ لے گئے بھی کے ساتھ ترجمہ ہے، ورنہ اگر صرف ذهب ہو تو ذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، لے جانا اس کا معنی نہیں ہوتا. تو جب وہ لے گئے اس کے وَأَجْمَعُوا اور اکٹھے ہو گئے. یہ ادھر لفظ آگے اعلیٰ جو صلہ ہے نا، یہ ادھر مقدر ہے اعلیٰ اس بات پر، یعنی وہاں پر اس بات پر ان کا مشورہ ہو گیا، مشورے میں یہ بات پکی ہو گئی اور اکٹھے ہو گئے اس بات پر. أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ پہلے تو مشورے میں کسی نے کہا قتل کریں گے، کسی نے کہا کہ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ اطرحوه کہ بھائی کسی ایسی سرزمین میں ڈال دو کہ پتہ ہی نہ چلے، اور تیسرے نے کہا کہ نہیں اس کو کس میں ڈالیں گے، کنویں میں. تو وہاں یہ اکٹھے ہو گئے، گویا کہ مشورہ طے ہو گیا. أَن يَجْعَلُوهُ اس بات پر کہ أَن يَجْعَلُوهُ کہ ڈال دے ہو اسے فی غیابت الجب اندھے گہرے کنویں میں ڈال دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ڈال دیا. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ یوسف علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں یہ سارا چل رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے وحی کی حضرت یوسف کی طرف، الہی کی ہی ضمیر کا مرجع یوسف ہے، ہم نے وحی کی. یہ وحی سے مراد وحی اصطلاحی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچے ہیں، نبی نہیں ہیں. اور وحی آتی ہے کس پر؟ نبی. یہ وحی ہے جنا لغوی ہے. وحی لغوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل میں ڈال دینا، جس کو ہم الہام کہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ جو استخارے والی بات کرتے ہیں نا، ہم استخارہ کرو،
تو یہ استخارے کا مطلب بھی یہی ہے. ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں جی استخارہ کرو، استخارہ کر کے پھر جو ہے نا رات کو سو جاؤ، پھر دائیں طرف سو جاؤ، پھر اس طرح سو جاؤ، پھر رات کو خواب دیکھو، پھر خواب دیکھو، اگر آپ کو رنگین نظر آ جائے تو یہ ہے، اور اگر سفید نظر آ جائے تو یہ ہے. یہ جو ہے نا کوئی حدیث سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے. استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. جیسے استغفار کا مطلب ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا، جیسے استغاثے کا مطلب یہ ہے کہ درخواست دے کر آپ نے عدالت سے مدد طلب کی ہے، اسی طرح استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر کیا کرنا، طلب کرنا. آپ نے اللہ کے دربار میں 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک، وہ لمبی والی دعا پڑھ لیے، اور اللہ کے ہاں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اس لیے جو میرے لیے بہتر ہے اس کو میرا مقدر بنا لے. اللہ تبارک و تعالی خود دل میں بات کیا کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. اور اگر لمبی دعا یاد نہیں ہے تو سیدھا سیدھا بازار میں کوئی چیز خریدنی ہو، کوئی چیز لینی ہو، اور دل کرتا ہے لوں نہ لوں، لوں نہ لوں، بس پڑھ لے اللہم اغفر لی واختر لی. یہ مختصر سی دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، کہ جنا اللہ اس کو میرے لیے بہتر بنا دے، اور آپ لے لیں، اس میں خیر ہی خیر ہے. اگر نہیں ہے خیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دیں گے کہ وہ معاملہ آپ کا اس کے ساتھ، وہ ڈیل اس کے ساتھ آپ کی ہوگی کبھی بھی نہیں. تو جنا یہ ہے الہام جو بندے کو ہوتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں. اور آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، ہر بندہ اپنی زندگی کو دیکھ لے تو کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. کسی بندے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے بندہ، اور اچانک دل میں کوئی بات آتی ہے، نہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے واقعی یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور کبھی معاملے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا دل میں بات آتی ہے کہ نہیں یار بندہ ٹھیک ہے، مجھے کرنا چاہیے، مجھے فائدہ ہوگا، اور وہ بندہ کر لیتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں وحی بمانا گیا ہے دل میں ڈالنا، الہام. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی الہ ان کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. کیا؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. دیکھو ایک جملے میں پوری داستان سنا دی اللہ نے کہ تم ضرور خبردار کرو گے، بتاؤ گے اپنے ان بھائیوں کو یہ سارا معاملہ. ایک جملے میں اللہ نے پوری داستان سنا دی. یہ ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کہ بھائی ایک جملہ ہے، یہ نہیں بتایا کہ آپ ادھر سے، ظاہری بات ہے اللہ جب یہ بتا رہے ہیں کہ تم ساری داستان انہیں ایک دفعہ سناؤ گے، ان کو بتاؤ گے کہ بھائی یہ تم نے میرے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس کنویں سے آپ نکالے جاؤ گے. پھر تمہارے بھائی تمہارے پاس ایک ٹائم ہوگا کہ آئیں گے، تمہاری ان سے ملاقات ہوگی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی زندگی کی نوید سنا دی، لیکن ایک مختصر سے جملے میں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تم ضرور بضرور بتاؤ گے، ہم انہیں، بے امرہم ان کے معاملے کے بارے میں، ہذا اس معاملے کے بارے میں، یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ تم بتاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جس وقت آپ بتا رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جن کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا. آگے آ رہا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ یوسف ہے یا نہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے نا یوسف ہے جن کو ہم نے کنویں میں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، درا حال یہ کہ وہ لا یشعرون نہیں سمجھ رہے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا. یہ اگلی آیت اگلے کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اس کو کل کریں گے اگلے پیر والے دن. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.